بورڈ ہوتا ہے وہاں پہ سارے نوٹس لگتے ہیں. جی سر. تو میں نے اپنی طرف سے لگوایا تھا کہ اور کیا چاہتے ہو. اچھا زبردست کہ اور کیا چاہتے ہو. اور کیا چاہتے ہو. ممبر جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا میرے لیے زندگی کا بہت بڑا اعزاز ہے سر کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن کا جو سب سے بڑا ایک ہمارا ادارہ ہے سر, مجھے اس کے ممبر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. جی سر. الیکشن ہوتے ہیں ہمارے ممبرس کے درمیان, تو اس میں مجھے ان اپوز ہی الیکٹ کیا گیا فار 2 ایئرس. تو یہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اکاڑا بلکہ پوری ساہیوال ڈویژن کے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج تک ہماری ڈویژن سے صرف میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جس کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد نہیں یا اس سے پہلے نہیں. ہاں یہ اعزاز جو ہے اس سے نوازا. الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. سر یہ تبدیلی کا نعرہ جو ہے نا یہ کسی اور نے لگایا تھا, خیر وہ نعرہ بڑا مہنگا پڑا. وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے لیکن اس کا وہ تبدیلی آ گئی ہے سر. اچھا چلیں سر, آپ کی امپروومنٹ ہو رہی ہے جی جی, اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ مزید امپروومنٹ ہوگی اور پاکستان جو ہے یہ انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرے گا ہر سسٹم. اللہ کرے کہ آپ کی بات ہی سر سچ ہو جائے. یہ جیسے لاسٹ ٹائم یہ کراچی کا واقعہ ہے, وہ ایک یوٹیوبر کو سر وکلا صاحبان نے ادھر عدالتوں میں مارا ہے, تو سر اس طرح کے وکلا کے خلاف کیا ہاں یہی ہوتا ہے. یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جو ہے دل کے ہاتھوں کہیں مجبور ہوئے ہو, یا کبھی اسکول لائف میں کبھی سر پیار وغیرہ یا کوئی اس طرح کا سلسلہ بھی رہا ہے, یا سر وہ اپنا دل کا بھی مقدمہ لڑا ہے؟ دل کا مقدمہ تو بس اب یہ کرنے کے منزل مل گئی. وکالت ہے نا جی, وکالت سر یہ سب سے بڑی بیوی ہے. یہ جو ہے نا یہ کسی اور کی جانب یہ نہیں جانے دیتی. ٹھیک ہے. گھر میں جو ہے حکم کس کا چلتا ہے؟ گھر میں حکم تو گھر والی کا ہی چلتا ہے, گھر والوں کی ہوتی ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ کی. ہوم ڈپارٹمنٹ. اچھا اچھی بات ہے کہ کوئی گھر کی ذمہ داری لینے والا ہو, اگر کوئی لے لے تو اس پہ انٹرفیئر کرنا بھی نہیں چاہیے. سر بالکل. اچھا سر اکثر جو ہے السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید علی رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں, سابقہ ممبر پنجاب بار کونسل رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سابقہ صدر بار اکاڑا بھی رہ چکے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا وکلا برادری میں, سیاست میں اور تنظیمی نظام میں بہت بڑا نام جانا جاتا ہے, اور یہ ایک ایسے پروفیشنل لائر ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں پروفیشن کے ساتھ نظر آتے ہیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین بھٹی صاحب. سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. تھینک یو علی, آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بطور مہمان اپنے پوڈ کاسٹ میں بلوایا. تھینک یو ویری مچ. سر آپ 2010 اور 2011 اور 2012 کے سر صدر بار رہے ہیں سر. کیونکہ یہ الیکشن کافی مشکل ہوتا ہے, تو یہ آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ تھا یا سر اس سے پہلے بھی آپ نے جو ہے وہ کوشش کی تھی؟ علی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو سیاست ہے, وکلا کی سیاست, جی سر, اس میں سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایک اچھے اور کامیاب وکیل بنے سر. اور جب آپ پروفیشنلی ساؤنڈ ہوں گے اور اپنے آپ کو ایک پروفیشنل وکیل کے طور پر ریکگنائزڈ کریں گے, جی سر, تو دین ہی اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ بار پولیٹکس میں جو ہے وہ آپ حصہ لیں. جی سر. تو میں الحمدللہ 99 میں اس میں انرولمنٹ ہوئی میری بطور ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اکاڑا میں. جی سر. جب میری 7 سال کی اسٹینڈنگ ہوئی تو اس وقت منیمم ریکوائرمنٹ جو تھی وہ 7 سال کا تھا کہ 7 سال سے پہلے سر الیکشن جو تھا وہ نہیں لڑا جا سکتا تھا. یہ سیکٹری کے لیے تھا یا صدر کے لیے؟ جی سر. تو میں نے 2006 میں پہلا الیکشن بطور پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اکاڑا کنٹیسٹ کیا تھا. انلکیلی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا, لیکن کیا وجوہات بنی تھی, ایکسپیرینس تھا اور اس میں بہت کچھ سیکھا. جی. وجوہات اس میں یہ تھی کہ میں آلریڈی ایک تو میری اسٹینڈنگ جسٹ 7 ایئرس تھی سر, اور میرے مد متقابل جو تھے وہ بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ تھے جن کی اس وقت اسٹینڈنگ کوئی تقریباً 30 سال کے قریب تھی. تو بہت سینئر ایڈوکیٹ تھے. تو اس حوالے سے میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا, بہت مجھے ایکسپیرینس ملا. وہ میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی بطور کوئی بھی پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے. تو میں
पहले अल्हम्दुलिल्लाह बतौर वकील ट्रायल का वकील जो था वो मैंने अच्छा काम किया और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाबी दी। तो उसके बाद फिर मेरी वो फर्स्ट अटैम्प्ट तो मैं लूज रही, लेकिन वो इतना अच्छा तजर्बा हुआ, इतनी अच्छी इसमें परफॉर्मेंस बतौर कंटेस्टिंग कैंडिडेट मिली जी जी कि उसके बाद जो स्टैंडिंग थी वो 10 इयर्स हो गई जी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के सदर के लिए 10 साल थी। 10 साल होगी जी। तो जो ही 10 साल मेरे फिर मुकम्मल हुए तो फिर मैंने 2010 में जी दोबारा रिपीट किया इलेक्शन। तो देन मैं 2011 के लिए प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो था वो इलेक्ट हो गया सर। अच्छा सर, हम एक सीधे सवाल की तरफ आते हैं कि आप सदर बार उखाड़ा रहे हैं, क्या वाकई आपके दौर में वकला के मसाइल हल हुए या रिवायती ही सियासत चलती थी? क्योंकि अक्सर औकात सर ये जो है अवाम की भी हम अगर देखें वो दूसरी सियासत, तो उसमें भी सर जो लीडर बन जाता है या जो ओहदे पे बैठ जाता है वो अवाम की कम सुनता है। तो सर वकला तंजीमों में या वकला में सर वो डिफरेंट है या उसको आपने किस तरह हल किया? देखें अली, जो वकला पॉलिटिक्स है सर ये थोड़ी सी डिफरेंट है दैन जो हमारी जनरल पॉलिटिक्स होती है, उसका जो है वो मुख्तलिफ है। वकला पॉलिटिक्स में जो नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बनता है जी सर, वो इनफैक्ट बार एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक क्रीम ऑफ सोसाइटी वेल एजुकेटेड लोग उनका नुमाइंदा बनना यकीनन एक बड़ी बहुत बड़ा मुश्किल भी और फख्र की बात है, एजाज की बात होती है। और फिर उस हवाले से उतनी ही जिम्मेदारी उस पे आती है कि उसने ओवरऑल वो फेस होता है किसी भी बार एसोसिएशन का, कि उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये बार एसोसिएशन अपना जो नुमाइंदा मुंतखब कर रही है इसकी वर्थ क्या है। तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी नौजवान ही था, अल्हम्दुलिल्लाह तो सीनियर वकला ने मेरे पे एतमाद किया और मुझे इस काबिल समझा कि कोई भी उससे समझता कि कोई ऐसी प्रेसिडेंट हो कि जो ही कोई एक टाइम पूरा हो और उसके साथ ही आप एक उसी ओहदा पे आप इलेक्ट हो जाए बतौर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तो यकीनन ये मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात थी। तो मैंने उसको एजाज़ समझते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज तक की हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वो जो 2011 का साल है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जब से ये क़याम हुआ है बार एसोसिएशन उखाड़ा का, वो एक साल गोल्डन ईयर के नाम पे जाना जाता है। वो सर कि वो किस हद तक हमने पूरे का पूरा साल जो था वो हमने काम किया। अच्छा, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद था मैं इस सियासत में आना, वकला पॉलिटिक्स में आना, उसमें मेन मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं जो हमारी बार एसोसिएशन है उसमें रिफॉर्म्स लाऊं, जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको मैं पूरा करूं और जो नौजवान वकला को मसाइल पेश आते हैं बतौर वकील जब वो ज्वाइन करते हैं उन मसाइल का ख़ात्मा करूं और जो बार एसोसिएशन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसी भी वकील के लिए कि वो उसको जो है वो तमाम का तमाम मुहैया करें। ठीक है। और सबसे बढ़ के ये था कि जो रूल ऑफ लॉ है उसके लिए काम किया जाए और जितनी भी यहाँ पे कोई करप्शन है कुछ इदारों में उसको किस तरह ख़त्म किया जाए। बिल्कुल, मेन तो चीज़ें ये आ जाती हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने इन सारे जितने भी हमारे ये मैंने आपको पॉइंट आउट किए हैं मसाइल, इन पे फोकस किया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये किया कि जितनी भी वहाँ पे बेसिक चैम्बर्स की रिक्वायरमेंट थी सर, जो अक्सर वकला साहिबान का सबसे बड़ा मसला होता है, सबसे बड़ा मसला होता है, मैंने वो तमाम जो चैम्बर्स के मामला थे वो हल किए, चैम्बर्स के लिए जगह ली और जो चैम्बर्स ऐसे अनअटेंड पड़े थे उनको ख़त्म करके जो प्रैक्टिसिंग लायर्स थे उनको अलॉट किए। सर मोस्टली वो चैम्बर्स लोगों को अलॉट हो जाते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हाँ, वो फिर नए का भी हक मारा जाता है। तो हमने इस पे फोकस किया। ठीक है, हमने जो इस तरह के चैम्बर्स अनअटेंडेड थे और लोग प्रैक्टिसिंग नहीं थे, नॉन प्रैक्टिसिंग को अलॉट थे, वो हमने ख़त्म किए, वो हमने प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को दिए। लेकिन उसमें सर मसला भी होता होगा जैसे कि अगर कोई मेंबर है तो सर कोई अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता, तो वो उसको आपने कैसे सर कवर किया? हाँ, इसमें देखिए जब बंदा कोई भी
میرٹ پہ کام کرتا ہے نا اور اس کا اور کوئی ریزننگ ہو تو دین وہ الٹیمیٹلی اپریشیٹ ہی ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ. تو ہم نے کیونکہ اس میں ریزننگ دی کہ پریکٹسنگ لائرز جو ہیں وہ بیچارے باہر سڑک پہ بیٹھے ہیں اور جو نہیں کر رہے وہ تالے لگا کے گھروں میں بیٹھے ہیں. تو اس لیے وہ بھی ہم نے اکاموڈیٹ کیا. نئے چیمبرز بھی ہم نے بنائے, اس کے لیے بھی جگہ ایکوائر کی. تو سب سے پہلا ہم نے وہ مسئلہ حل کیا. اس کے بعد پورے کے پورے ہم نے جو ہماری کچہری تھی اس میں ہم نے ٹف ٹائل لگائی پوری جتنی تھی. ہم نے اس میں سیوریج سسٹم جو تھا وہ لگایا. اس کے سیکورٹی کا نظام تھا وہ ہم نے باب عدل آپ نے دیکھا بنا ہوا, وہ ہمارے ہی دور کا ہے, وہ بنا. ہم نے لائبریری جو تھی وہ اسٹیبلش کی. فیمیل لائرز کے لیے ہم نے ان کا بار روم بنایا. ان کو ہم نے جتنی ان کی ریکوائرمنٹ تھی فیسلٹیز تھی وہ تھی. اور اس کے علاوہ ہم نے باہر آپ نے دیکھا کہ سائیکل سٹینڈ اور موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی پارکنگ تھا, وہ مسئلہ تھا, وہ ہم نے تمام کی تمام وہ اسی دور 2011 کی ہے. اچھا, یہ سارے کام 11 میں ہی ہوئے ہیں. سارے 11 میں ہوئے. اس کے بعد ہم نے کیفیٹیریا بنایا بکلا کے لیے, وہ نہیں تھا. اب آپ جائیں گے تو اندر بڑا بہترین نظام ہے, بہترین کیفیٹیریا, بیٹھنے کا پتہ چلتا ہے کسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی. اسی طرح ہماری کافی عرصہ سے جو تھی وہ بار روم جو تھا وہ ہمارا نہیں صحیح طرح اس کی فرنیشنگ نہیں ہوئی تھی. ان کو ہم نے رینوویٹ کیا, سارے فرنیچر جو تھا وہ اس میں بنوایا. لائبریری جو تھی اس کو اپ ٹو ڈیٹ کیا اور ہر حوالے سے اس کا کیا. ایک میڈیکل فیسلٹی کے لیے ڈاکٹر جو تھا ان کا ارینج کیا. کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام تھے دسمبر کا لاسٹ منتھ جو تھا ہمارا وہ تھا, تو میں نے 10 دسمبر کو وہاں پہ ہمارا بورڈ ہوتا ہے, وہاں پہ سارے نوٹس لگتے ہیں. جی سر. تو میں نے اپنی طرف سے لگوایا تھا کہ اور کیا چاہتے ہو. اچھا, زبردست. کہ اور کیا چاہتے ہو, اور کیا چاہتے ہو. اتنے آپ نے کام کر لیے کہ آپ کو یہ لکھوانا پڑا کہ اور کیا چاہتے ہو. یہاں تک کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ یہ 2011 میں آپ سوچیں گے کہ ابھی نیا اس ٹائم تو اتنا زیادہ وہ ہاؤ نہ بھی نہیں تھی لوگوں کو, لیکن ہم نے اس وقت 25 لاکھ کی ایک باقاعدہ بہت اچھی بلڈنگ وہ ہم نے بنوائی اور واٹر فلٹریشن پلانٹ جو تھا وہ ہم نے لگوایا تھا. تو وہ الحمدللہ ہم نے پورا سال اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں لگایا. اور اس سے ہٹ کے میں نے جو کرپشن کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے بہت بڑے اسٹیپ لیے. وہ میں نے ڈی سی صاحب اس وقت جو ڈی سی او کہلاتے تھے, اسی طرح کمشنر صاحب, ان سبھی کو بلوایا. ان کے جتنے ہمارے ریونیو کے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کو بلوایا, ان کے مسائل جتنے تھے وہ حل کروائے. اور میں نے کہا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی یہ رجسٹریشن برانچ میں بڑے پیسے چلتے تھے وہ ہم نے رکوائے اور کرپشن ہم نے اس وہاں پہ زیرو کروائی. لیکن کرپشن ختم کرنا یہ ایک سوالیہ نشان ہے, کوئی بھی ادارے میں سے کرپشن نہیں ختم کی جا سکتی. سر آپ نے پھر اس چیز پہ کیسے امپلیمنٹ کروا لیا؟ دیکھیں, ختم کرنے کے حوالے سے تو کی نہیں جا سکتی ایک اور بات ہے, لیکن ختم کرنے کی جستجو کرنا, ایک اٹیمپٹ کرنا, یہ تمہارے اختیار میں ہے. سر کوشش تو کرنی چاہیے. تو ہم نے ایک ابتدا کی. جی سر. کہ ایک آپ بار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ جو بار کا نمائندہ ہے, بالکل بالکل سر, وہ اگر ایفرٹ کرے تو یقیناً کر سکتا ہے. وہ اس پہ کافی حد تک اس میں کمی لا سکتا ہے. اور ایون یہ مسلسل اگر یہ جدوجہد جاری رہے تو اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے مختلف کمیٹیاں بنائی. اینٹی کرپشن کمیٹی تھی, اسی طرح ہم نے یہ ایون جو کھاد بیج اور یہ ساری ایک اینٹی اڈلٹریشن کمیٹی ہم نے بنا دی وکلا کی. اور ساتھ ہم نے ڈی سی صاحب کو, اے سی صاحب کو آن بورڈ کیا. اور ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کا وہاں پہ ہم نے وہاں پہ ریڈز کروا کے جتنی یہ آپ کی اڈلٹریٹی پیسٹیسائڈ تھیں, یہ بیج تھے دیگر, ان سبھی کو ہم نے گرفتار کروا کے جیلوں میں ڈلوایا. اچھا. تو ہم نے اس حد تک ایون جو تھا وہ پورے شہر میں جو ہے اس میں بھی ایون ریفارمز جو تھی وہ لانے کی کوشش کی تھی. حالانکہ صرف جو ہے وہ آپ بار کی حد تک ہی رہ کے اگر کریں تو وہ بھی بہتر, لیکن آپ نے پورے شہر کو ہاں الحمدللہ اس وقت یہ ایک ہماری موومنٹ تھی اس حوالے سے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے ایون عام شہریوں کو بھی اس کا جو ہے وہ فائدہ دیں. تو میں نے اپنے دور میں چیلنج کیا تھا. ہم جب ڈی پی او اور ڈی سی او اور کمشنر صاحب سے بات کرتے تھے
تو وہ کہتے تھے جی دیکھیں یہ کرپشن تو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے, یہاں پہ ججز میں بھی دیگر. تو میں نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ ہمارے جتنے بھی ججز بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس دے دیں کہ ہمارا کوئی بھی جوڈیشل آفیسر سچ لائک میل پریکٹس میں ملوث ہے, تو میں جو ہے آپ کو ہر طرح کا جو ہے وہ انعام دینے کو لیے تیار ہوں گا. تو یہ ہمارا چیلنج تھا اس والے سے. تو الحمدللہ ہمارے دور میں اس میں ہم نے ایسا کام اچھے کیے کہ پورے کا پورا سال ایک ریولوشنری جو ایئر جو تھا اس کو ہم نے ڈکلیئر کیا, اور پورا سال میں نے وکالت بھی نہیں, پریکٹس بھی چھوڑ دی. میں نے کہا یہ سال زندگی میں آپ کے بارے میں کہ آپ بڑے پروفیشنل وکیل ہیں, اور پھر سر اس طرح الحمدللہ وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جتنے بھی خصوصاً سیشن ٹرائل ٹرائلز کے بارے میں سر اس کی طرف میں آؤں گا, وکیل تھا لیکن میں نے اپنی ساری مصروفیت ترک کرتے ہوئے وہ جو میرے پہ ایک ذمہ داری جو تھی وہ ایک بار ایسوسیشن کی طرف سے وکلا کی نمائندگی کی تھی, اس کو پورا کرنے کی اپنے تک بہت کوشش کی. اور اسی طرح میں نے پولیس میں بھی کافی ریفارمز لانے کے لیے ورک کیا. وہاں پہ ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن ہوتی تھی جس کی وجہ سے بندے بری ہوتے تھے, اس پہ میں نے ورکنگ کی. میں نے خود جا کر پولیس ڈپارٹمنٹ میں جتنے انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے ان کو لیکچر دیے, ان کی انویسٹیگیشن کا جو تھا ان کو ٹھیک کروایا, اور الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہوا پراسیکیوشن کو اور دیگر, اور الٹیمیٹلی اس میں جو کنوکشن ریشو تھی وہ کافی حد تک مزید جو تھی وہ بڑی, کہ جو اس میں مجرم ہوتے تھے ان کو سزائیں جو تھی پھر عدالتوں سے اس کی وجہ سے کافی حد تک جو تھی وہ سزا کی ریشو جو تھی وہ بڑھ گئی تھی. اچھا سر, یہ اکثر آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے سر مرڈر کے جو ٹرائلز ہیں وہ آپ کے موسٹلی ایک جیسے لوگ کہتے ہیں کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں جیسے ہوتا, تو آپ کے بارے میں ایک سر اس طرح ہمیں بھی سننے کو اکثر ملتا ہے کہ اگر کوئی مرڈر کا کیس آتا ہے تو وہ سر ان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اختر بٹی صاحب کو سر وہ ہائر کریں اور ان سے سر کیس ٹرائی کروائیں. تو سر آپ نے یہ جو ہے مرڈر ٹرائل کب سے سٹارٹ کی اور اب تک کتنے لوگوں کو ریلیف دلوایا اور کتنے لوگوں کو سزائے موت کروائی یا ان کو عمر قید کروائی؟ اس میں علی بھائی اس حوالے سے میں یہ آپ کو آگاہ کروں کہ کیونکہ میرا تعلق بھی دیہات سے ہے اور ایک ایسے علاقہ سے ہے جس میں تمام جو مسائل اور مصائب ایک عام آدمی کو ہوتے ہیں وہ ہم نے بڑی قریب سے دیکھے ہیں, اور ہماری جو دیہاتی کلچر ہے یا لائف ہے اس کو ہم نے بڑا ڈیپلی خود اس میں وقت بھی گزارا ہے, زندگی بھی گزار بھی رہے ہیں اور اس میں بڑا دیکھا ہے. تو جب وکالت شروع کی تو میری یہ خواہش تھی کہ میں جو کرمنل کے کیسز ہیں اس میں ہی وکالت کروں, کیونکہ شروع سے ہی میری ایک پریورٹی میں وہ بات تھی کہ میں اس میں اچھی وہ آپ کو لگ رہا ہوگا یا ایک بندے کی خواہش بن جاتی ہے یا فیل ہوتا ہے کہ میں یہ بہتر کر سکتا ہوں. یہ بس ہوتی ہے ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو شروع سے آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جی. تو پھر میری الحمدللہ ایجوکیشن میں نے FSc پری میڈیکل کی تھی, پھر BA ود انگلش لٹریچر, پھر میں نے لا کیا. تو اس ایک اچھی ایجوکیشن کا بھی مجھے کافی فائدہ ہوا, اچھے کالجز سے میں نے اسٹڈی کیا. تو پھر مجھے بہت اچھا چیمبر جو تھا وہ بھی جو میں جوائن کیا, میاں محمد شفیق بھنڈارا صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور سابق ہمارے صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بھی ہیں اور سابق ممبر پاکستان بار کونسل بھی ہیں. تو ان کا میں نے آفس جوائن کیا. تو وہاں پہ جو جتنے بھی کیسز آتے تھے وہ اسپیشلی مرڈر کیسز ہی آتے تھے. ٹھیک ہے. تو میری پھر وہ ایک ابتدا ایک ایسے چیمبر سے میری ہوئی جہاں پہ چلی وہ مرڈر کیسز وہاں پہ پالا جو ہے وہ شروع سے ہی جو واسطہ پڑا ان کیسز سے وہ سیریس نیچر کے تھے. تو میں نے 2 سال وہاں پہ اپرینٹس کی اس آفس میں. تو جب میں انڈیپینڈنٹ اپنا آفس میں نے کھولا تو سب سے پہلے جو میرے پاس کیس آیا وہ بھی میرے پاس مرڈر ٹرائل کا ہی آیا تھا. اچھا سر. تو پہلے سال میں الحمدللہ میرے پاس اللہ کی مہربانی سے بہت ہی اچھا کام مجھے تو ملا. وہ سر جو پہلا کیس آیا تھا وہ آپ مدعیوں کی طرف سے تھے یا ملزموں کی طرف سے تھے؟ وہ میں مدعی کی طرف سے. مدعی. اور سر ایک بڑی اس میں دلچسپ بات پوچھنا چاہوں کیونکہ سر وہ دور تھوڑا پیچھے تھا.
اس ٹائم آپ نے جو ہائی پروفائل کیس وہ مرڈر کا تھا اس کی فیس کتنی چارج کی تھی؟ اب تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو عام بندہ تو وکیل کر ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کی لاکھوں کروڑوں میں فیس کی باتیں ہوتی ہیں. ایک تو سر ہمیں وہ بتائیں کہ فرسٹ فیس کتنی تھی اور آج تک سب سے زیادہ جو کیس میں فیس لی ہے وہ کتنی ہے؟ یہ خیر وکیل کا ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے, اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے. جی جی. پہلی فیس تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اب والی نہیں بتاؤں گا. تو پہلی جو فیس تھی مرڈر ٹرائل کی وہ میں نے 2001 میں نے مرڈر ٹرائل کیا تھا. تو اس وقت 2001 میں تو اس وقت جو میں نے فیس ان سے چارج کی تھی اس وقت کے حوالے سے وہ 25,000 تو اس وقت تو وہ بھی ریزنیبل فیس اس دور میں کنسیڈر ہوتی تھی. آج سے 26 سال پیچھے 25 سال چلے جائیں تب تو الحمدللہ وہ کیس میں نے جیتا بھی اور اس سے آگے پھر اور بے شمار کیسز. تو وہ سر کتنے عرصے میں آپ نے وہ کیس کلیئر کیا تھا یا وہ اس کو آپ نے وہ تقریباً 1 سال میں کیس کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اس میں ملزمان کو کنوکشن ہوئی. پھر اسی دوران ایک اور بڑا ڈیڈ کیس تھا ہمارے علاقے کا ہی جی, وہ میں نے اس کا استغاثہ کیا تھا. پھر وہ میں نے جو کیس تھا وہ میں نے لڑا اور بہت کیونکہ کمزور کیس تھا مدعی کی طرف سے. تو اس میں 5 ملزم تھے تو 5 کے 5 ہی وہ ملزم جو تھے وہ سزا ہو گیا. تو وہ میں نے عمر قید یا سزائے موت سے 2 سزائے موت ہوئے تھے, 3 عمر قید ہوئے تھے. جی. تو اس وقت وہ کیونکہ پولیس نے ان کو بے گناہ کیا ہوا تھا تو میں نے استغاثہ فائل کر کے ان کو کنوکشن کروائی تھی. جی. تو پھر اس وقت جو بات ہوئی تو یہ کہتے تھے کہ بس جی استغاثہ کا اسپیشلسٹ اچھا اور مرڈر کیسز میں جو ہے وہ الحمدللہ بات آگے چلی. اچھا سر ہمارا سوال وہی رہ گیا کہ اب جو ہے آپ کی سب سے زیادہ فیس وہ آپ نے سر کوئی چلیں آپ ہمیں کوئی ایک فکس اماؤنٹ نہ بتائیں سر, وہ ہم راز رہنے دیتے ہیں, لیکن کچھ ایسی کہ کوئی سب سے زیادہ جس میں فیس کسی اینگل سے ہمیں کوئی تھوڑا انڈائریکٹلی سر بتا دیں. دیکھیں یہ میٹر کرتا ہے, اس میں کیس ٹو کیس میٹر کرتا ہے اور فیسیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری جو لیٹیگنٹ ہے اس کی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی جی جی. تو یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی فیس کا ہمارا بہت ہے کہ اس سے کم ہم لیتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ بندے ہوتے ہیں, جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, جن کی پیئنگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے, وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ زیادہ فیس جو ہے وہ دینے کی اہلیت رکھتے ہوں, تو ہم ان کے بھی کیس ان کے مطابق وہ ڈیل کرتے ہیں. تو فیس میری اس حوالے سے پریورٹی نہیں ہوتی کہ ہم نے لاکھوں روپے ان میں سے ہی کمانے ہیں, یہ دیگر ہے. تو یہ کیس ٹو کیس میٹر کرتا ہے. اس طرح سے کیس کلائنٹ کو جو ہے اس ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی سچویشن. سر آپ نے کبھی اپنی لائف میں 302 کا مرڈر کیس کسی ملزم کو سزائے موت کروائی ہو اور اس کے بعد آپ کے احساسات یا آپ کیا محسوس کرتے تھے, یا آپ کو کبھی لگا تھا کہ یار یہ میں غلط کر بیٹھا ہوں, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, کوئی اس طرح کا سر واقعہ؟ ہاں ایسا ہوا تھا. جو میں نے آلریڈی ایک استغاثہ کے کیس کے حوالے سے آپ سے بات کی, کیونکہ اس میں پولیس نے ان کو بے گناہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا 4-5 تفتیشوں سے. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب ٹرائل ہوا تو ایویڈنس سے اس حد تک اچھی آئی اور جو مخالف ڈیفینس کونسل تھا وہ اس حد تک اس کیس کو ڈیل نہ کر سکا اور الٹیمیٹلی اس میں جو تھی وہ ملزمان کو سزا ہوئی. تو جب میں نے سزا سنی کہ 5 ملزم ہیں اور 2 کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی تھی اور 3 اس میں لائف امپریزنمنٹ ہوئے تھے, تو میں تو بطور مدعی کے کونسل کے طور پہ کامیاب ہوا اور نیا بھی وکیل بھی تھا. لیکن مجھے ایک شوق لگا کہ 5 بندے ہیں اور 5 کے 5 سزا ہوئے ہیں. تو میں نے مدعی سے فوری پوچھا یار یہ بے گناہ تو نہیں تھے کئی بندے؟ تو پھر اس نے کہا نہیں یہ اصل مجرم تھے, میں نے غلط نہیں کرایا, میں ٹھیک ہوں. تو دین میں نے کہا تو پھر تو انصاف ہوا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ صدر بار تو 2011-12 میں رہے ہیں اور سر اس کے بعد آپ ممبر پنجاب بار کونسل الیکشن کب لڑے اور آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا کہ اب مجھے ممبر پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑنا چاہیے؟ اور سر جب اس ٹائم یہ تھا کہ اب تو ہمارا ساہیوال ڈویژن سیپریٹ ہو گیا اور اس ٹائم میرے خیال کے مطابق بہت سارے اضلاع جو ہیں وہ آتے تھے اس میں, تو سر وہ آپ کے
کتنے اضلاع میں آپ نے الیکشن لڑا اور کیا وہ ٹف تھا, اور وہ بار سے ڈسٹرکٹ بار سے پنجاب بار کونسل کا جو سفر ہے وہ سر کیسا تھا, اور وہ کیسا فرق آپ نے محسوس کیا؟ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ 2011 کا بطور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بار پریزیڈنٹ کا ایک ایکسپیرینس ہوا, تو یقیناً میں نے ایک غیر معمولی سروسز جو تھیں وہ بطور پریزیڈنٹ اپنی بار ایسوسیشن کو سرو کی, اور یہاں کے وکلا کو میں نے ہر حوالے سے اکنالج کروایا کہ میں ان کی نمائندگی جی سر الحمدللہ بہتر طور پہ کر سکتا ہوں. جی. تو دین اسی ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں 2014 میں جب بار کونسل پنجاب بار کونسل کا انتخاب آیا تو میں نے اس میں حصہ لیا. تو اس وقت ہمارا لاہور ڈویژن تھا. لاہور ڈویژن میں جو ڈسٹرکٹ آتے تھے وہ لاہور ڈسٹرکٹ تھا, قصور ڈسٹرکٹ قصور, ڈسٹرکٹ شیخوپورہ, ڈسٹرکٹ ننکانہ اور ڈسٹرکٹ اوکاڑا. تو یہ ایک بہت بڑا سر وہ بن جاتا ہے. ہاں جی الیکشن, تو اس کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. تو لکیلی کیونکہ میں آلریڈی بطور کرمنل ٹرائل لائر یہ سبھی لاہور میں میری ایک اچھی پریکٹس ہائی کورٹ میں اور سیشن کورٹ میں وہاں پہ میں نمائندگی آلریڈی وہاں پہ پریکٹس کر رہا تھا. تو اس حوالے سے مجھے بہت ہی اچھی پذیرائی جو تھی وہ بطور پروفیشنل وکیل ہر جگہ سے وہ ملی. تو الحمدللہ یہ پورے اپنے ڈسٹرکٹ سے تو میں نمبر 1 پہ ووٹس اس وقت میں نے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اوور آل پوری ڈویژن میں میں ہر جگہ پہ جو تھا وہ نمبر 1 پہ میں نے ووٹ لیے, اور الحمدللہ بڑی بھاری اکثریت سے کوئی میرے جو سیکنڈ میرا جو ونر تھا کینڈیڈیٹ اس سے بھی میرے کوئی 1500 ووٹ تھے, زیادہ تھے. بہت سارے, بڑی بات ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ وہ میری آپ کی ایفرٹ تھی, آپ کی اس میں سر محنت تھی, جو آپ کو اتنی بڑی کامیابی ملی. ورنہ یہاں پہ تو 1-2 ووٹوں سے بندے بڑی مشکل سے جیتتے ہیں, اور آپ بس یہ 1500 لے کے ووٹ کی ایک لیڈ تو وہ آپ نے ون کیا. یہ اللہ کا کرم ہے جی, اور دوستوں کا ساتھ, ماں باپ کی دعائیں اور بیوی بچوں کا ساتھ. اچھا سر, ایسے تھا کہ آپ کے ٹینیور میں آپ 6 سال ممبر پنجاب بار کونسل رہے ہیں. موسٹلی جو ہے وہ ممبر پنجاب بار کونسل 5 سال تک اس کا ٹینیور ہوتا ہے. تو آپ کو 1 سال جو ایکسٹرا ملا تو آپ نے وہ اس ٹائم آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ کیونکہ سر جب یہ ایک بندہ کسی اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے کسی سیٹ میں, ممبر پنجاب بار بہت بڑی سیٹ ہے, اور سر جب ادھر بندہ بیٹھا ہے اور پتہ چلے کہ آج ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اور پھر پتہ چلے کہ 1 سال بڑھا دیا گیا, تو اس ٹائم کیا سر احساسات تھے, اور وہ اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا بلوچستان کا صوبہ ہے سر, وہاں پہ 1 سال وہ ہم سے پیچھے تھے. تو بار کونسل کے جب الیکشن ہوتے تھے, اور خصوصاً پاکستان بار کونسل کے جب الیکشن ہوتے تھے, تو اس کے لیے پھر 1 سال کا انتظار کرنا پڑتا تھا. جی سر. تو 1 سال لیٹ ہوتے تھے بار کونسل, پاکستان بار کونسل کے الیکشن. تو دین وہاں پہ تجویز یہ آئی کہ ساری بار کونسل کے جو الیکشن وہ 1 ہی دن ہوں جی, اور اس کے بعد فوری اس الیکشن کے بعد 1 ماہ کے اندر جی جو پاکستان بار کونسل ہیں پھر ان کے انتخاب ہونے چاہیے. تو اس ایجنڈا کی تکمیل کے لیے پھر الٹیمیٹلی یہ باقی ہماری 3 بار کونسل جو تھیں یہاں پہ جو پنجاب, سندھ اور کے پی, ان کا 1 ایئر جو ٹینیور تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا, اور بلوچستان کو ساتھ اٹیچ کیا گیا. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن آلموسٹ چاروں صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں, اور اس کے بعد تقریباً ودن 30 days جو ہے یہ اس کے الیکشن جو ہے پاکستان بار کونسل کا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک امینڈمنٹ تھی اس حوالے سے کی گئی تاکہ یہ الیکشن پاکستان بار کونسل کے جو بر وقت ہو سکے. ایک تو میں اس میں یہ عرض کروں کہ جو ممبر پنجاب بار کونسل ہے جی سر, اس کا ٹینیور آپ جانتے ہیں کہ 5 سال ہوتا ہے. 5 سال ہے جی. اور ممبر پنجاب بار کونسل بھی ایک ذمہ داری ہے جی, بہت بڑی ذمہ داری ہے جی. اور یہ پورے ڈویژن کے وکیل جو ہیں وہ اپنے ایک نمائندہ کا انتخاب کرتے ہیں, اور اس کا یہ گورننگ باڈی ہے پنجاب بار کونسل, جو کہ اوور آل جتنی بھی بار ایسوسیشنس ہیں ان کی ایک سپروائزری اور گورننگ باڈی ہے, جو کہ تمہارے سارے اس ہمارے جو وکلا کا سسٹم ہے, ہمارا
اس کو یہ ریگولیٹ کرتی ہے اور وکلا کی انرولمنٹ کیسے ہو جاتی ہے اور وکلا کی ایجوکیشن کے حوالے سے یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ بار کونسل جو ہے ان کو وہاں پہ وہ ریگولیٹ کرتی ہے. تو یہ ایک ذمہ داری ہے اس میں. اور موسٹلی جو کیونکہ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اپنا جو نمائندہ منتخب کرتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمائندہ وہی بنتا ہے جو ان کے معیار پہ پورا کیونکہ معیار پہ پورا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. جو بھی ہمارے اس وقت بھی ممبر منتخب ہوئے ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری تمام وکلا نے ان پہ دی ہے, یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بار کونسل کا ممبر جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے سبھی رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے جو ان کا کردار ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پورا کرتے ہیں. اور ہم نے بھی پوری کوشش کی کہ اپنے اس ذمہ داری کو پورا کریں, اور پورے 6 سال ہم نے وہ ورکنگ جو تھی وہ کی تھی. اور الحمدللہ اس میں جو بھی ہمیں ذمہ داری دی گئی, ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وکلا کے خلاف مثلاً یہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے بار کونسل وکلا پہ, کہ کوئی بھی وکیل ہے اگر وہ پروفیشن سے انصاف نہیں کرتا, وہاں پہ مس کنڈکٹ کرتا ہے. سر یہ جیسے لاسٹ ٹائم یہ کراچی کا واقعہ ہے, وہ ایک یوٹیوبر کو سر وکلا صاحبان نے ادھر عدالتوں میں مارا ہے. تو سر اس طرح کے وکلا کے خلاف کیا؟ ہاں یہی ہوتا ہے. اس میں ہماری ایک ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے سر, اس میں یہ کیس جاتا ہے, اس میں مس کنڈکٹ کے کیس ہوتے ہیں, وہاں پہ سماعت ہوتی ہے, وہاں پہ پھر ریکمنڈیشن کر کے ان کے لائسنس جو ہیں وہ کینسل کر دی جاتے ہیں. تو کیا سر میرٹ بیس پہ یہ ہو سکتا ہے اپنے ووٹوں کے چکروں میں اگر ممبر صاحبان یا وہ جو ہیں کمیٹی کے لوگ وہ نہ سر اگر میرٹ پہ کریں تو پھر دیکھیں علی, اگر اس بات پہ جائیں کہ جو نمائندے بنتے ہیں انہوں نے اپنے صرف اور صرف ووٹر جو ہے ان کو اوبلائج کرنا ہے اور وہ میرٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے اس حوالے سے, نہ ایسا ہوتا ہے. عام امپریشن ویسے یہ لیا جاتا ہے, یہی موسٹلی کہا جاتا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں کہ وکیل تو یہاں پہ ہمارے 2000 کے قریب ہماری اب اسٹرینتھ ادھر ہو گئی ہے اکاڑا میں, اور اسی طرح ہر جگہ پہ ہی جتنے بڑھ رہے ہیں دن بدن. لیکن جو مس کنڈکٹ کرتے ہیں وکلا وہ چند ہوتے ہیں سر, تو وہ چند کے خلاف اگر ہم پروسیڈ نہ کریں تو وہ پورے کے پورے سسٹم کو پولوٹ خراب کر دیتے ہیں. تو یہ انفیکٹ ہم اپنا احتساب کرتے ہیں خود, یہ ہماری باڈی ہے جو کہ خود احتسابی کی ہے کہ جو بھی اس میں سچ لائک میل پریکٹس میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے خلاف بڑے سخت ایکشن ہوتے ہیں اور بلا امتیاز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے دور میں 2014 سے 20 تک ہم نے سٹیپ لیا, جعلی وکلا سب سے زیادہ ہم نے پکڑے تھے, ٹھیک ہے, ان کے خلاف ایف آئی آرز کی, اور ان کو جو تھا وہ بڑی تعداد میں جو وکلا تھے ہم نے سبھی کی ویریفیکیشن ان کی ڈگریز کی دیگر, وہ پہلا سٹیپ ہم نے لیا تھا. سر بڑی بات ہے. اس طرح ہم نے ایجوکیشن پہ بھی زور دیا تھا. یہ ہمارے ہی دور میں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس میں ہم نے اس کو اپڈیٹ کرتے ہوئے یہ 3 سال سے 5 سال کا ٹینیور کیا, اور ہم نے ہی اس دور میں اس پہ یہ فوکس کر کے کہ جو وکیل ہیں یہ کوئی بائی چانس ایسا نہ بنے, بائی چوائس آئیں, اس حوالے سے کہ ان کا ہو کہ ہم نے وکیل ہی بننا. پہلے تو ہوتا تھا کہ کوئی بی اے کر گیا نوکری نہیں ملی تو آ جائے وکیل بن جائے گا, کوئی ویسے کوئی کسی کو گاؤں میں تنگی ہے, وہ بلادریوں کے معاملے ہوتے ہیں, ہر بندہ یہی سوچتا کہ جی میں نے وکیل بن جاؤں گا, پتہ نہیں لائسنس مل جائے کون سا میں جو ہے وہ تیر مار لینا. لیکن اس کو سر اگر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا جائے تو سر یہ تو پھر نظام واقعی الٹ پلٹ ہو اس پہ بڑا دن بہ دن اس پہ امپروو ہو رہا ہے اور زیادہ سختی کی جا رہی ہے. صحیح ہے جی. یہ خصوصاً ہمارا پہلے جعلی ڈگری والے وکیل بہت زیادہ تھے جی سر, اور الحمدللہ اس پہ بڑا سخت ایکشن لیا گیا, اور اب آپ کو کوئی شاید ہی ہو کوئی ایسی کسی کے خلاف کمپلینٹ, ادروائز کافی حد تک یہ معاملہ جو ہے یہ صفائی ہو چکی ہے. اب جینوئن وکیل جو ہیں وہی کچہری میں آپ کو ملیں گے. زبردست ہے جی. اور اسی طرح فردر جو ہے اب وکیل جو نئے آ رہے ہیں جی
وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں مل رہا تو آؤ جی آپ وکالت کر لیتے ہیں، ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ ایک ایف ایس سی اور ایف اے کے بعد ان کو یہ لائن بائی چوائس جی اس کو اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو دین یہ ایک پروسیس ہے جو کہ اب 4 سال کا ہو گیا ہے ایجوکیشن کا، جو کہ لا تھا پہلے 5 سال، اب 4 سال کا ہو گیا. جی تو یہ جسٹ لائک MBBS جیسے لوگ بائی چوائس آتے ہیں، اسی طرح لا میں بھی ایسے ہیں. بڑی ہی اچھی اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے. اور الحمدللہ اب جو نوجوان سٹاف آ رہا ہے بہت ہی اچھے اور ٹیلنٹڈ ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب یہ نیو جنریشن کے لائر جو ایک اچھی ایجوکیشن کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ ادارہ اور پھلے پھولے گا اور اس میں اور اچھی امپرومنٹ انشاءاللہ نظر آئے گی. اچھا سر، وکلا ہڑتالیں، عدالتیں بند، سائل پریشان، کیا یہ بطور لیڈر آپ سمجھتے ہیں کہ وکلا طریقے انصاف کے لیے ہوتی ہیں یا طاقت دکھانے کے لیے؟ دیکھیں علی، یہ ایک کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے، ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ دیز ور دی ڈارک ڈیز آف جوڈیشل سسٹم. جی سر. یہ جو ہڑتالوں کا کلچر بنا اور اس میں لوگ بیچارے غریب لوگ پستے ہیں سر، اس میں بائی فورس کچھ چیزیں جو تھی وہ اس میں ادروائز کہا جاتا تھا کہ طاقت سے جو کوئی کام ہے وہ ہو جائے گا، بلیک میلنگ سے ہو جائے گا، سچ لائک پریکٹس. جی بالکل. وہ یقیناً ایک کچھ دن رہی ہے، لیکن الحمدللہ اب بار ایسوسی ایشن نے اور بار کونسلز نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس کو بڑا کنڈمڈ کیا ہے. اور اب غیر ضروری ہڑتالیں اور وہ جو بلیک میلنگ کا سسٹم ہے، وہ اب نہیں، کلچر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. پہلے چھوٹی سی بات ہونی ہے فوراً سے ہڑتال شروع کر دو، عدالتوں کو تالے لگا دو، وہ بیچارے سائل رول رہے ہیں جن کے کیسز سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں، وہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو سر اس کلچر کو اب چینج کیا جا رہا ہے. ہاں الحمدللہ. یہ کیونکہ دیکھیں وکلا جتنے بھی ہیں یہ کریم آف دی سوسائٹی کے لاتے ہیں، یہ ٹرینڈ سیٹلر ہوتے ہیں. جی بالکل. اگر عدالتی نظام اس کو ہم امپروو کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ لوگ گھر بیٹھے محسوس کریں کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا اور ملک میں رول آف لا قائم ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے کا پورا معاشرہ، پورا ملک جو ہے اس کی تقدیر بدل سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خصوصاً یہ پچھلی اب جو CM صاحبہ پنجاب ہیں اس نے کچھ کام ایسے کیے ہیں رول آف لا کے حوالے سے، جیسے آپ یہ جو ہمارا انکروچمنٹ کا سر، کیونکہ یہ تو بہت بہتر ہوا ہے، یہ تو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک لا لیسنس تھی سر، کہ سرکار کی جگہ ہے اور اس پہ انکروچمنٹ کر کے سر لوگ اس کو ذاتی استعمال میں لے کے بیٹھے، عوام پریشان ہے، ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے سر عام عوام کو. اب انکروچمنٹ ختم ہوئی ہے سر، آپ دیکھیں بازار کھلے ہو گئے، بہت سارے سڑکیں کھلی ہو گئی اور نظام جو ہے وہ بہت اچھا ہوا، بہترین ہے. اسی طرح آپ ٹریفک کے نظام میں اگر دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ نے اس پہ توجہ دی ہے تو یہ اگر ہیلمٹ کا استعمال ہو گیا ہے یا بیلٹ کا گاڑیوں میں چلاتے ہوئے استعمال جو ہے اس کو مینڈیٹری بہتر ہے سر. ویسے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی نقصان اصل میں یہ رول آف لا ہے سر. آپ اگر دیکھیں تو قانون پہلے بھی تھا، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. تو اگر قانون ہے اور اس پہ عمل داری شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں اس پہ عام آدمی کے کتنے اثرات ہیں. اور اسی طرح یہ جو سزا کا معاملہ، مجرم جو ہے ان کو سزاؤں کا سلسلہ فیصلوں عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، سیشن کورٹ میں. یہ اب وہاں پہ ہماری چیف جسٹس صاحبہ نے اور آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس پہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ کیسز جو ہیں ان کو ججز بیٹھ کے فیصلے کریں. تو اب دن رات کام ہو رہا ہے اور جو ڈسپوزل ہو رہی ہے کیسز کی، اس حوالے سے عام آدمی کا جو اعتماد ہے وہ جوڈیشل سسٹم پہ بھی بحال ہو رہا ہے. اور اوور آل پورے آپ ملک میں اور ہر جگہ پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ کچھ سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے صرف یہی کہ رول آف لا وہ قائم ہو رہا ہے اور عدالتیں کام کر رہی ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں. تو سب کچھ آپ دیکھیں، شام کو آپ باہر نکلیں گے، پہلے لوٹ مار ہوتی تھی، یہاں پہ نکلیں گے چور آ جائیں گے، ڈاکو آ جائیں گے،
تو اب یہ دیکھیں اب تو ہم رات کو بھی جا رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی خود ایزی سی ہاں جہاں بھی ہیں آپ ایک ماحول ایسا ہے کہ فیلنگ ہے کہ یہاں پہ رول آف لا ہے اور اس حوالے سے اس کا عام آدمی تک اثرات جو ہیں وہ پہنچتے ہیں. تو الحمدللہ ہم سب جو ایجوکیشن ہے اس نے سارا سسٹم کو بدلا ہے, خصوصاً جب سے یوتھ ہے جو نئی جنریشن ہے اس نے اپنی ذمہ داری اپنے پہ لی ہے تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اب نوجوان جتنے ہیں نا یہ بڑے ہمارا ایسٹ ہیں, ملک کا حصہ ہیں, سوسائٹی کا ایسٹ ہیں, اور ادارے جتنے ہیں ان میں آپ جیسے جیسے آپ سارے نوجوان لوگ اپنی پوزیشنیں سنبھال رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل سبھی اداروں میں امپرومنٹ ہو رہی ہے اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ مزید امپرومنٹ ہوگی اور پاکستان جو ہے یہ انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرے گا ہر سسٹم. اللہ کرے کہ آپ کی بات ہی سر سچ ہو جائے انشاءاللہ. اچھا بڑی صاحب سچ بتائیے گا, پاکستان میں انصاف مہنگا ہے یا سستا؟ اگر مہنگا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے, وکیل, جج یا نظام؟ دیکھیں یہاں پر جو نظام ہے مہنگا یا سستا, انصاف جو ہے اس کے لیے ایک تمام ادارے جو ہیں وہ فنکشنل ہیں. جی سر, میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ یہ میٹر کرتے ہیں, جو کیسز ہوتے ہیں ہمارے یہ مین ٹو مین جو ہے یہ میٹر کرتے ہیں. جی سر, جتنی جن کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی, مثلاً اگر ہمارے کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ اگریوڈ ہے, جی ملزم ہے, ٹھیک ہے, فرض کریں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ وکیل انگیج نہیں کر سکتا, تو سسٹم نے, گورنمنٹ نے ان کو فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ ان کو سرکاری وکیل جو ہے وہ ان کے اپوائنٹ ہوتے ہیں, ان کی جگہ پہ وہ کیس کنٹیسٹ کرتے ہیں اور جو اس کو فیس ہے وہ سرکار کی طرف سے اس کو ڈیفینس کونسل کے طور پہ. کیا وہ جو سرکاری لائرز ہوتے ہیں کیا وہ اسی طرح ہی کیس کی پروسیڈنگ کرتے ہیں جیسے باقی لائرز, پرائیویٹ لائرز کرتے ہیں, یا وہ سر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بس صرف تاریخیں ڈلوانے کی حد تک ہوتے ہیں یا صرف حاضری کی حد تک کی ہیں؟ پہلے جو آپ کی آبزرویشن ہے یہ پہلے کچھ عرصہ تک ایسی پریکٹس تھی, ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں بھی بڑی امپرومنٹ آ گئی ہے. جتنے بھی اب وکیل ہیں اس میں بھی کمپٹیشن ہے. جی سر, اگر کوئی اچھا ڈیلیور کرے گا ٹھیک ہے تو پھر ہی اس کو کونسل اپوائنٹ کیا جاتا ہے, ججز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی اچھی تیاری کے ساتھ نہیں, ویسے نہیں چلے گا کہ وہ سرکاری وکیل ہے اس کو اتنے کیس ٹرانسفر کر دیں وہ آ جائے, اس طرح نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے سر, جس کی سکل ہے وہی آتا ہے. اچھا جی, اور جو کورٹ میں اچھا پرفارم کرتا ہے وہی اس میں کونسل اپوائنٹ ہوتا ہے, ادروائز کورٹ جو ہے اس کو کونسل اپوائنٹ نہیں. سر یہ تو آٹومیٹیکلی مسئلہ ہی حل ہو گیا. ہاں الحمدللہ کافی حد تک امپرومنٹ آئی ہے. ایک بندہ جب وہ زیادہ اچھا امپروو کرے گا تو ہی اس کو جو ہے اپوائنٹ کیا جائے گا, ادروائز نہیں. ایون ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں سر, وہاں پہ آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وہاں پہ اسٹیٹ ایکسپینسز پہ ڈیفینس کونسل جو ہے وہ وہاں پہ اپوائنٹ کرتے ہیں. جی, اور وہ بھی ایکسپرٹ لیول کے ہوتے ہیں, بہت ہی اچھی ان کی وہاں پہ اپروچ ہے, جو کہ وہاں پہ کیس کنٹیسٹ کر رہے ہیں سر, اور ان کے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں. ڈسپوزل بہت زیادہ ہو رہی ہے اس حوالے سے. پہلے ہوتا تھا کہ چند وکلا جو تھے وہ کیس لیتے تھے, وکلا کی کمی ہوتی تھی اور ڈسپوزل آف کیسز میں بڑا مسائل پیدا ہو رہے تھے. لیکن اب اس پریکٹس سے کہ اسٹیٹ ایکسپینسز پہ کونسل جو ہیں وہ انگیج کرتی ہیں کورٹس, تو ان کے کیس کنٹیسٹ کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی اس میں معیار بھی, نئے وکیل بھی پیدا ہو رہے ہیں سر, اور ان کو اسکل بھی مل رہی ہے, اور اس طرح جو ڈسپوزل آف کیسز ہیں اس میں بھی بڑی حد تک کمی آئی ہے. زبردست سسٹم بدل چکا ہے. اب الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. سر یہ تبدیلی کا نعرہ جو ہے نا یہ کسی اور نے لگایا تھا, خیر وہ نعرہ بڑا مہنگا پڑا. اچھا سر ہمیں بتائیے گا کہ آپ جب ممبر, بہرحال وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن اس کا وہ تبدیلی آ گئی ہے سر. اچھا چلیں سر آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اب صحیح معنوں میں تبدیلی آ گئی ہے. کسی نے کرنی ہے, وہ نہیں کر سکا تو انہوں نے کر دی ہے. لیکن پاکستان کی عوام کو تبدیلی چاہیے تھی, وہ کسی سے بھی مل گئی, مل گئی ہے کسی طرح تو ملی. اچھا سر آپ جب ممبر پنجاب بار کونسل رہے ہیں اسی دوران آپ کو ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بھی منتخب کیا گیا. یہ کتنا ٹائم تھا اور یہ آپ کے کتنے سال کا تھا, اور اس کی سر ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ہمیں ذرا ہماری آڈینس کو بتائیے گا اس کے بارے میں.
علی یہ میں جب ممبر پنجاب بار کونسل تھا سر تو ہر پروونس کی بار کونسل ایک نمائندہ 2 سال کے لیے جی سر وہ منتخب کر کے اس کا جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنتا ہے. جی سر. تو میں اس میں لکی انف رہا الحمدللہ اپنے پروفیشنلزم کی وجہ سے اور اپنی ایک کریڈیبلٹی سر زبردست. اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے ایک ایسی عزت سے نوازا ہے جو سر یہ کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں جنہیں اللہ ہمیشہ عزتوں سے نوازتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف نوازی ہوتی ہے. ممبر جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا میرے لیے زندگی کا بہت بڑا اعزاز ہے سر کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن کا جو سب سے بڑا ایک ہمارا ادارہ ہے سر مجھے اس کے ممبر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. جی سر. تو الحمدللہ یہ بار میں الیکشن ہوتے ہیں ہمارے ممبرس کے درمیان تو اس میں مجھے ان اپوز ہی الیکٹ کیا گیا فار 2 ایئرس. تو یہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اکاڑا بلکہ پوری ساہیوال ڈویژن کے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج تک ہماری ڈویژن سے صرف میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جس کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد نہیں یا اس سے پہلے نہیں. ہاں یہ اعزاز جو ہے اس سے نوازا. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے اس منصب کو جو ذمہ داری ملی تھی اس سے انصاف کرنے کی بھی پوری کوشش کی اور جو ہماری دور میں ججز جو تھے ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی اس حوالے سے تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اس اپنی ذمہ داری سے انصاف کیا جائے. اچھا سر ایک عام شہری عدالت میں داخل ہوتے ہی ڈر جاتا ہے. کیا اس خوف کا ذمہ دار وکیل ہے جج ہے یا پورا نظام ہے؟ سچ لائک امپریشن یہ کبھی تھا سر اور جیسے جیسے لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے اب لیٹیگنٹ بھی پڑھا لکھا ہے باشعور ہے اور جب ہمارا شہری پڑھا لکھا ہوگا اپنے حقوق کو جانتا ہوگا جی سر تو دین میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ بار ایسوسیشن میں آتا ہے نا یہ دیکھیں یہ کوئی ایسا مینڈیٹری نہیں ہوتا. اب جب بھی اس آتے ہیں بار میں آئیں گے تو آپ کو ہر طرح کے وکیل ملیں گے. جی سر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو تو ریپیوٹ وکلا کی موجود ہوتی ہے. جی کون سا اچھا وکیل ہے کون سا پروفیشنل ہے کون سا پروفیشنل نہیں ہے تو آپ کو ہر طرح کا ظاہری سی بات ہے تو ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی چوائس بہتر ہوگی تو انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کا وکیل جی وہ انشاءاللہ واچ کرے گا اور آپ کو انصاف بھی لے کے دے گا. سر زبردست. سر آپ نے ممبر پنجاب بار کونسل 6 سال گزارے. ایک بھی ایسا قصہ بتائیں جس پر آپ آج بھی فخر محسوس کرتے ہو یا آج بھی آپ کو یاد ہو. یہ 6 سال کا جو عرصہ ہے ہمارے طور ممبر پنجاب بار کونسل جیسا کہ ایک تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اپنی اس جو 4 سال کی بطور ممبر میری وہاں پہ ایک گڈ ول تھی اور جو میری پرفارمنس تھی بطور پروفیشنل لائر اور جو میری کریڈیبلٹی تھی وہی میرے لیے اعزاز بنی کہ میں ممبر جوڈیشل کمیشن پاکستان جو تھا وہ منتخب ہوا. وہ میرے لیے ایک بہت ہی قابل فخر بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں ممبر ایگزیکٹو کمیٹی رہا جس میں وکلا کے خلاف کمپلینٹس آتی ہیں اور جتنے بھی وکلا کے انٹرسٹ یا آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو میں نے سولو کیا. ہمارے بار کونسل میں جو ریکروٹمنٹ تھی اس میں کافی معاملات تھے ہمارے سے پہلے چلے جاتے. ٹھیک ہے. جو وہاں پہ جونیئر تھے ان کو سینئر کر دیا گیا تھا جی اور جو سینئر تھے ان کو ان کا جونیئر کر دیا گیا اور وہاں پہ وہ نیپوٹزم کی بنیاد پہ کچھ ایسا ہوا سفارشوں. ٹھیک ہے. لیکن جب میں ممبر ایگزیکٹو بنا تو میں نے وہ سارے کا سارا وہ میں نے ریورس کر دیا. جی ٹھیک ہے. اور جو سینئر تھا اس کو سینئر رکھا اور جو جونیئر تھے ان کو اسی ڈیموشن کر کے ان کی جو گریڈیشن تھی نا ٹھیک ہے وہ میں نے اس وقت کافی مجھے
مسائل کا سامنا تو کرنا پڑا. ظاہری سی بات ہے سر, الحمدللہ سسٹم چینج اپ کرتے ہیں یا کچھ نیا کرتے ہیں تو مشکل تو ہوتی ہے. تو وہ بار کونسل جانتی ہے کہ وہ اعزاز مجھے ہی جاتا ہے کہ میں نے وہ سبھی جتنے تھے وہ 3-4 مختلف اس میں مجھے آرڈر کرنے پڑے جی. لیکن الحمدللہ میری کمیٹی کے دیگر جو ممبران تھے انہوں نے میرا ساتھ دیا اور ہم نے وہ ریفارمز جو تھی جو کہ بار کونسل کے ملازمت میں جو جتنی بھی وہاں پہ وہ معاملہ ان کا گڑبڑ تھا اس کو میں نے صحیح کیا. اس کے بعد بطور ڈسپلنری کمیٹی میں نے بہت سے کیسز کیے جس میں عام لیٹیگینٹ کی وکلا کے خلاف کمپلینٹس تھے, تو وہاں پہ بھی الحمدللہ میرٹ کیا اور کئی وکلا کے خلاف میں نے ریفرنس جو تھے وہ ان کے لائسنس منسوخ کر کے وہ میں نے ان کے خلاف پروسیڈ کیا. اور کسی طرح کی کوئی بھی یہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ سفارش یا ایسا کلچر الحمدللہ نہیں رہنے دیا, وہاں پہ نہیں رہنے دیا اور ہم نے وہاں پہ میرٹ کیا جی. تو اب اس کے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. تو ظاہری سی بات سر, کام ہوئے ہوں تو وہ نظر آتے ہیں اور ہمیشہ وہ یاد رہتے ہیں. اچھا سر, آپ نے اب ممبر پنجاب بار کونسل بھی آپ رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ آپ صدر بار بھی رہ چکے ہیں. اب آگے جو ہے آپ نے اس دفعہ بھی ہم نے جیسے دیکھا کہ آپ نے جو ہے امجد پرویز صاحب کی بڑی سپورٹ کی اور انہیں جو ہے ممبر پنجاب بار کونسل اوکاڑا سیٹ سے ون کروایا, اور پھر ویسے ہی ڈسٹرکٹ بار اوکاڑا میں سر آپ کے ابھی ہوئے ہیں الیکشن اور آپ نے اس میں طارق نسیم منگن آپ کے ونر ہوئے ہیں. تو سر آپ خود اب آگے آپ کا کیا پلان ہے, آپ کون سی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں؟ اور لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ خود ایک ممبر پنجاب بار کونسل رہ چکا ہے, صدر رہ چکا ہے, تو سر اب اتنے سالوں سے آپ سیاست سے کیوں پیچھے ہٹے ہیں؟ آگے مقصد کیا آپ کا, یا سر آگے کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں یہ جو وکلا کی پولیٹکس ہے نا یہ جنرل پولیٹکس سے ڈفرینٹ ہے سر. جنرل پولیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ کسی نہ کسی سیٹ پہ الیکشن لڑنا ہے دیگر ہے اسی طرح وہ ایک دفعہ آپ ہٹے تو پھر آپ بالکل ہی ہٹ گئے. لیکن بار کی پولیٹکس میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بار کی پولیٹکس میں یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو جگہ دینی ہے سر. مین جو ہے وہ یہ ہمارا ہوتا ہے پروفیشن. جی سر. بیسیکلی ہم وکیل ہیں. جی بالکل. تو یہ ہم نے اپنے بطور پروفیشنل وکیل اپنے پرفارمنس دینے, یہ ایک ایڈیشنل کام ہے. جی سر. سروسز ہیں جو کہ ہم دیتے ہیں بار کو. جی سر. وہ بار کو بہتر کرنے کے لیے, بار ایسوسیشن کو بہتر کرنے کے لیے اور آنے والے وکلا کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے اور اپنی سروسز دینے کے لیے یہ ہم نے پولیٹکس کا یہ ہم سہارا لیتے ہیں. ادروائز یہ پروفیشنل وکیل جو ہے اس کی یہ کوئی ذمہ داری یا ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہ ضرور فوکس کرے گا سر, وہ اپنی پریکٹس پہ فوکس کرتا ہے. یہ بڑی ذمہ داری کی بات آ جاتی ہے. دن رات جس طرح آپ کا سر ٹینیور گزرا ہے, آپ ممبر بھی رہے ہیں, تو سر دیکھا جاتا تھا کہ دن رات آپ وکلا کی فلاح کے لیے اور دن رات ان کی خدمات میں سر موسٹ, تو پھر اپنی لائف تو ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس میں ہمارا جو کام ہے وہ ہمارا پروفیشن سر, کہ ہم نے اپنے پروفیشن میں اپنی وکالت پہ فوکس کرنا ہے, اپنے کیسز کو ٹائم دینا ہے, اس پہ ہماری توجہ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل, جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک نمائندگی کی ہوتی ہے, کیونکہ ایک ٹینیور مور دین انف ہوتا ہے. آپ نے اس دور میں ایک پریسیڈنٹ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں کہ آپ ایک اچھی پریسیڈنٹس دے کے جائیں تاکہ آنے والے لوگ اس کو فالو کریں اور مثال دی جائے, اس پہ کریں. تو میں پریزیڈنٹ ایک دفعہ رہا ہوں, جی ممبر بنا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس دفعہ میں نے سپورٹ کیا ہے اپنی اوکاڑا سیٹ سے, میں نے امجد پرویز چودھری کو کیا ہے, اور اس طرح ساہیوال سیٹ سے محمد حسین سگلا صاحب کو کیا. تو وہ دونوں الحمدللہ وہ منتخب ہوئے ہیں. تو وہ ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے اب پولیٹکس کے حوالے سے کہ ہم ایسے بندوں کا انتخاب کریں یا ایسے بندوں کو سپورٹ کریں جو کہ اس سسٹم کے لیے بہتر کام کریں. ٹھیک ہے. ہمارا اس میں یہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اور فردر یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے جتنے بھی, جیسے کہ آپ نے طارق نسیم منگن کا کہا, وہ میرا شاگرد ہے. اب اس کو ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کرایا, الحمدللہ وہ سیکرٹری جیت گیا اور بڑی لیڈ سے ون ہوئے ہیں. اس طرح سے یہ ذات باز بخاری صاحب میرے شاگرد تھے, اس کو ہم نے الیکشن لڑایا, وہ صدر بھی رہا, سیکرٹری بھی رہا. اس طرح مختلف ہمارے
शागिर्द हमारे दोस्त सर, उनको हम मौका देते हैं कि आए, बड़ी बात उनको है हम सपोर्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत जाते हैं। तो फिर उसके बाद उनकी भी मेहरबानी है, वो हमारे साथ कंसल्ट भी करते हैं और हम भी उनके साथ कंट्रीब्यूटर बनते हैं, जो भी अच्छे काम होते हैं उनके लिए उनका साथ करते हैं। तो मकसद हमारी वकला पॉलिटिक्स में हर सीट पे इलेक्शन खुद लड़ने का नहीं होता, बल्कि एक अपना रोल है वो अपने प्ले करना है। तो अगर मुसलसल हम इसी तरह इलेक्शन ही लड़ते रहें या इन सीटों में बैठे हैं तो फिर हम ये वकालत नहीं कर सकते। तो इसलिए बेस हमारी वकालत ही है। जी सर। उसके बाद ये एक एडिशनल है जो कि इस सिस्टम को चलाने के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं, तो वो हम दे रहे हैं इस वाले। अच्छा सर, आगे जो है जैसे कि आपने बताया कि शफीक भंडारा साहब जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही सीनियर वकील हैं और आप उनके पास रहे हैं, उनकी चैम्बर ज्वाइन किए, वो मेंबर पाकिस्तान बार भी रहे हैं। तो आपका सर कोई इस बारे में इरादा है कि क्या आप भी आगे जो है इलेक्शन लड़ने के लिए कोई तैयारी है या कोई सोचा है? या ये जो भी वकील है सर, जब तक वो अपने प्रोफेशन में सर्व कर रहा है, जी सर, उसका यकीनन ख्वाहिश यही होती है कि हर साल वो इम्प्रूव करे। जी सर। अगर बतौर प्रोफेशनल वकील है तो उसकी ये होती है कि उसकी वर्किंग में इम्प्रूवमेंट्स हों सर, और पॉलिटिकली भी इसी तरह सर उसकी ये होती है कि उससे बड़ी जो मनसब है उसके लिए वो अपनी अटेम्प्ट करे, कोशिश करे। और तो यकीनन हम अपने प्रोफेशन में भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बतौर वकील भी। और ये जो आपने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से या सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से या दीगर सच लाई कोई भी है, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा। ख्वाहिश तो इंसान की होती है, क्यों नहीं ऐसा। अच्छा सर, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बड़ा कुछ सुनने को मिलता है। अच्छा सर, कभी आपको कोई ऐसा वाकया या कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है दिल के हाथों कहीं मजबूर हुए हो, या कभी स्कूल लाइफ में कभी सर प्यार वगैरह या कोई इस तरह का सिलसिला भी रहा है, या सिर्फ हमें वो जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी है वो देखने को मिलती है, अक्सर आप जो है ट्रायल्स कर रहे होते हैं, केसी लड़ रहे होते हैं, कभी सर वो अपना दिल का भी मुकदमा लड़ा है? दिल का मुकदमा तो बस अब ये करने के मंजिल मिल गई। अच्छा ही। बीवी अल्हम्दुलिल्लाह जब शादी हुई सर तो अल्लाह ताला ने हमारी ये खुश नसीबी है, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने अच्छी वो जो एक होता है बंदे का ड्रीम, वो अल्लाह ने उनकी शक्ल में पूरा कर दिया। जबरदस्त। तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि कोई तलब नहीं रही। तो उससे पहले सर किसी से प्यार वगैरह हुआ है या कभी इस तरह कोई मामला सर? तो कभी आप ये जो वकालत है ना जी, वकालत सर, ये सबसे बड़ी बीवी है सर। ये जो है ना, ये किसी और की जानब ये नहीं जाने देती। ठीक है। नहीं तो सर ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक। तो सर घर में जो है हुक्म किसका चलता है? घर में हुक्म तो घर वाली का ही चलता है जी। बाकी वकील जो होते हैं ना जी, ये हम तो घर सोने के लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा। तो बाकी घर में हुकूमत पूरी वो घर वालों की होती है, होम डिपार्टमेंट की। होम डिपार्टमेंट की। अच्छा सर, क्योंकि जी क्योंकि जितने हमारे काम इस हवाले से बाहर होते हैं जी, तो तमाम लाइबिलिटीज जो है वो यकीनन एक वकील की बीवी जो सरंजाम दे रही होती है सर। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कोई घर की जिम्मेदारी लेने वाला अगर कोई ले तो उस पर इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए सर। बिल्कुल। अच्छा सर, अक्सर जो है आपका, जैसे सर आप सियासत भी करते रहे हैं बाहर की और मेंबर पंजाब, क्योंकि सर बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती हैं सर। कभी जो है इस बात पे घर जो है वो तलखी या झगड़ा या कभी उन्हें शिकायत करते हुए? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बेगम है वो पढ़ी लिखी हैं सर, माशाल्लाह। वो भी वर्किंग लेडी हैं। अच्छा जी। PhD हैं, डॉक्टर हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है। तो वो
اس کو وہ میرے پروفیشن کا، میری ذمہ داریوں کو پورا ادراک ہے. پورا ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ وہ سب ہمارے معاملات کو اکنالج کرتی ہے، اور اکنالج کرتے ہوئے کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں آیا کہ کسی بھی میری لائبلٹی میں یا میری ورکنگ میں انہوں نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہو یا اس پہ اعتراض کیا ہو، بلکہ وہ ہمیشہ فیسیلیٹیٹر رہی ہیں. تو اس حوالے سے میں خوش نصیب ہوں. مطلب یہ تو سر بڑی اعزاز کی بات ہے. گھریلو کسی بھی اسی طرح کے معاملے میں آپ وہ الحمدللہ میں نہیں ایسا مجھے، تو الحمدللہ مجھے گھر سے پوری سپورٹ ہے.